ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے عزیز طلباء اکرام اور جملہ اساتذہ اکرام علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ آج مجھے مختصر وقت میں جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے تعارف قادیانیت۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قادیانیت کہاں سے اٹھی اور اس کا سرغنہ کون ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قادیانیت کا سرغنہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ یہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گورداسپور، اس کی تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں پیدا ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے 6-7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ یہ چند ابتدائی فارسی کتب پڑھی اور باقی تمامی علوم سے یہ محروم رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے سن 1889 کے اندر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا۔ یہ مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی، اس نے 15 نومبر 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صرف ایک آدمی نہیں تھا بلکہ یہ 3 آدمی تھے جن کا یہودیوں کی طرف سے انٹرویو کیا گیا، تو ان میں سے اس کو سر فہرست برتری حاصل ہوئی، تو پھر انہوں نے اس کو اس کام کے لیے متعین کر لیا اور جتنی بھی مالی ضروریات تھیں وہ سب اس کو فراہم کی، اور حتیٰ کہ اس کو حکومت کی جانب سے بھی ہمہ وقت سپورٹ میسر رہی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مرزائی مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے اس قدر خطرناک ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں کہا تھا جب پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ مرزائی مسلمانوں کے بھی غدار ہیں اور پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ایک وقت آیا جب پاکستان میں وجود میں آیا تو اس میں سب سے زیادہ مخالفت پاکستان کی جن لوگوں نے کی وہ یہ مرزائی تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا کیونکہ ان کا یہ مکروہ نظریہ ہے کہ جتنے بھی یہ یہاں دفن ہوتے ہیں کہ جب پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہماری لاشوں کو یہاں سے نکال کر قادیان کے اندر دفن کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، مسٹر بھٹو نے کہا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے وہی حیثیت پاکستان کے اندر یہ مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھلے کس کی ہو، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ پاکستان کے اہم مناصب پہ فیض ہو کر پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا، تو پھر اس نے ایک بیان دیا تو سن 53 کی تحریک چلی، اس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے حضور کے ختم نبوت کے لیے اور جامع شہادت نوش کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جب نشتر کالج کے طلباء پہ مرزائی گنڈوں نے حملہ کیا تو یہ تحریک ایک بار پھر ان کے خلاف اپنے پورے جوش و خروش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر درخواست جمع کروائی کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے، تو اس وقت مسٹر بھٹو نے کہا کہ نورانی صاحب، یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر لے کر آ گئے ہیں، یہ مدارس میں حل کیا ہوتا تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا بھٹو صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور کرسی لگا کر بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا تو وہ بندہ پاگل ہے یا پھر باغی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب حضور نے فرما دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا بھٹو صاحب پھر ماننا پڑے گا یا وہ بندہ باغی ہے یا پھر وہ بندہ پاگل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان اکابرین کو جنہوں نے دن رات محنت کی، ان میں بالخصوص علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب اور ڈاکٹر علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب، مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، عزیزان گرامی قدر اور دیگر علماء کرام جس کار خیر میں ہمہ وقت کوشاں رہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، اور اس وقت 4 بج کر 35 منٹ ہو رہے تھے جب یہ دستخط ہوئے
کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں یہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس وقت کی بات ہے جب پنڈی اور لاہور کا کرایہ صرف 14 روپیہ تھا۔ یہ مرزائی 1 کروڑ روپیہ لے کر علامہ شاہ نورانی صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، نورانی صاحب ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ اپنی قرارداد میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگے آپ لکھیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن جو اس کو اپنا مجدد مانتا ہے، جو اس کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جو اس کو مسلم مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم بڑی دیر سے آئے ہو، میرا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ آپ کو کس نے پیسے دے دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے بکنے والے اور ہیں، انہیں جا کر خرید لو محسن، ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فتنہ مرزائیت دن بدن عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ اے ختم نبوت کے پاسبانوں، اٹھو صدیق اکبر کا جوش انتقام لے کر، فاروق اعظم کا جذبہ لے کر، محمد بن قاسم کا عزم لے کر، محمود غزنوی کا جوش انتقامی کا ولولہ لے کر قادیانیت کے سامنے سیسا بلائی اور دیوار بن جاؤ اور حضور کے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر یہ اعلان کر دو کہ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔